بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو۔ آج اس چینل کے تھرو منشیات سے ریلیٹڈ قانون خوابہ اور مادوں پر نگرانی کا ایکٹ 1997 کی ڈیفینیشنز میں مزید ہم ڈسکس کریں گے کہ افیم کیا چیز ہے، بنگ، کوکا اور افیم کی ڈرائیویٹیوز پیداوار وہ کون کون سی ہے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں افیم کی جرنل کچھ معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ افیم کون سے گروپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، افیم کی پیداوار وہ کون کون سی ہے، کون کون سی چیزیں اس سے پیدا کی جاتی ہے، اور میڈیکلی طور میں بھی اس کی کیا اہمیت ہے۔ آج افیم کے کتاب کے لحاظ سے ہم ڈیفینیشن کریں گے کہ افیم میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں اور کون کون سی اجزاء وہ افیم کی تعریف میں داخل ہیں۔ تو آئیے آج سٹارٹ لیتے ہیں افیم کی تعریف سے، جس میں 3 چیزیں یہاں پر ایکسپلین ہوئی ہے کہ یہ افیم کہلائے گی۔ پہلے نمبر پر ہے کہ پوست کا بھوسا، ٹھیک ہے۔ پوست افیم کے پودے کو پوست بھی کہتے ہیں اردو میں۔ یہ جو اس کا بھوسا ہے اس کو جنرلی پوپیسٹرا کہتے ہیں۔ جب افیم کے پودے کو کاٹا جاتا ہے تو اس کے کاٹنے کے بعد یہ تمام جتنی بھی چیزیں اس افیم کے پودے میں شامل ہوتی ہے اس کو پوپیسٹرا یا پوست کا بھوسا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کٹائی کے بعد اس کا تنا، اس کے پتے، اس کا پل، اس کا پھول، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ افیم کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے جو افیم کے کلٹیویشن کے خاص کر دفانچ میں جب پیار دی جاتی ہے تو اس میں باقاعدہ افیم کو فرد پر لیا جاتا ہے، افیم کے پودوں کو فرد پر لیا جاتا ہے بطور ثبوت، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کاٹنے کے بعد جتنی بھی اس کی اجزاء ہے، تنا ہے، پھول ہے، پتے ہے، وہ پل ہے، تو یہ افیم کی تعریف میں شامل ہے، لیکن اس میں بیج شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بیج جو افیم کے جو جس کو پشت زبان میں ڈوڑا کہتے ہیں، تو اس میں جو بیج ہوتے ہیں اس کو افیم کی تعریف سے باہر کرایا گیا ہے کہ یہ افیم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے یہ جو بیج ہے اس کو بہت سی چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے، ذائقے کے لیے بھی، اس طرح کی پیسٹریوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیک وغیرہ میں بھی، اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں، تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو افیم کی ڈیفینیشن سے باہر کیا گیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ افیم جو پوست کا پودا ہے جس پر پل اس کے سر پر لگا ہوتا ہے، پل جس کو ڈوڑا کہتے ہیں یا عام طور پر لوگ جس نام سے پکارتے ہیں، تو اس سے جو رس نکلتی ہے وہ رس افیم کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ رس کس طرح نکلتی ہے کہ شاید آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہوگا کہ افیم کے جو اس کا جو پل ہوتا ہے تو اس پر پنجہ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے پھر رس نکل کر وہ ٹھوس بن جاتا ہے، پھر اس کو کلیکٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس سے افیم تیار کی جاتی ہے۔ تو یہ جو افیم حاصل کی جاتی ہے خام شکل میں ہوتی ہے، وہ پھر صاف کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ افیم کی تعریف میں شامل ہے، وہ رس جو اس سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ افیم کی تعریف میں شامل ہے، لیکن خام شکل میں ہو، مطلب کوئی پیکنگ شیکنگ اس کی اس میں استعمال نہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے کوئی دیگر آمیزہ، کوئی دیگر ایسی چیز، کوئی دیگر ایسا محلول، کوئی دیگر ایسی پروڈکٹس جس میں 0.2
جس میں 2% سے زیادہ مارفین کی تعداد شامل ہو تو وہ پھر افیم کی تعریف میں آئے گی. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلی ویڈیو میں کہ افیم سے نارکوٹین، مارفین، ہیروین، مارفین وغیرہ چیزیں یہ حاصل کی جاتی ہے. تو اگر کوئی ایسی پروڈکٹ ہے، کوئی ایسا آمیزہ ہے، کوئی ایسی محلول ہے جس میں 0.2% سے زیادہ مارفین کی تعداد موجود ہے تو پھر وہ افیم کی تعریف میں شامل ہے. اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہوگا کہ باہر ملکوں سے جو مصنوعات یہاں پر وہ پاکستان کے اندر لائی جاتی ہے تو اس کو باقاعدہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس میں اس طرح کے مادے وہ سرچ کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو سرٹیفکیٹ کلیئرنس وغیرہ دی جاتی ہے. تو یہ اگر 2% یہاں پر افیم کے لیے رکھی گئی ہے کہ اگر اس سے زیادہ تعداد ہے تو پھر وہ افیم ہوگی. پھر انشاءاللہ کوکا میں پڑھیں گے اس کی ڈرائیویٹیوز میں کہ اگر اس میں 1% کوکا اس میں زیادہ ہے تو پھر وہ جو پروڈکٹ ہے وہ کوکا کی تعریف میں ہوگی. تو یہ اس کی جو بک کے لحاظ سے ڈیفینیشن ہے کہ کٹائی کے بعد جتنا بھی پارٹ ہے پوست کے پودے کا وہ افیم ہوگی. اس سے حاصل ہونے والا جو رال ہے، جو اس سے حاصل ہونے والی خام پیداوار ہے وہ افیم ہوگی، یا دیگر پروڈکٹ جس میں 2% سے زیادہ مارفین کی تعداد شامل ہو تو وہ افیم کہلائے گی. اچھا، اب آتے ہیں پیداوار کی طرف کہ کوکا کی پیداوار کون کون سی ہے اور افیم کی پیداوار کون کون سی ہوگی. تو کوکا ڈرائیویٹیو، جس کو میں نے یہاں آپ کے سمجھنے کے لیے کوکا کی پیداوار لکھا ہے، ڈیفینیشنز میں اس کو کوکا ڈرائیویٹیوز کہتے ہیں. اور افیم کی پیداوار یعنی افیم ڈرائیویٹیوز. کوکا ڈرائیویٹیوز، اس سے کوکا کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے پتوں سے یہ چیزیں حاصل کی جاتی ہیں. تو اس میں کون سی چیزیں حاصل کی جاتی ہے؟ ایک تو کوکین، کوکا سے کوکین حاصل کی جاتی ہے. تو کوکین اگر خام شکل میں اسے حاصل کیا جائے براہ راست، دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، براہ راست اس سے خود ڈائریکٹلی کسی دیسی طریقے کے ذریعے اس سے حاصل کی جائے، یا بالواسطہ اس کے ساتھ کوئی اور چیز شامل کر کے کوکین کو، خام کوکین کو علیحدہ کر لیا جائے، تو دونوں صورتوں میں یہ خام کوکین یہ اس کی پیداوار ایک ہوتی ہے، کوکا سے حاصل کی جاتی ہے. دوسری بات، اس کے پتوں سے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اس کے پتوں میں ایک خاص قسم کا الکلائڈ ہوتا ہے جس کو ٹروفین الکلائڈز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر اس کو لیو ایکوگنائن کا نام استعمال ہوا ہے جس کا فارمولہ ہے C9H15NO3H2O، یہ اس کا فارمولہ ہے. یہاں پر اس کو ٹروفین الکلائڈز کے نام سے اس کی تعریف ہے وہ کی جاتی ہے. یہ جو پتوں میں ایک خاص قسم کا آمیزہ ہوتا ہے جس میں نائٹروجن آمیز نامیاتی مادہ ہوتا ہے، اور یہ جو مادہ ہوتا ہے نہایت ہی ذائقہ دار اور طاقتور اثر رکھنے والا یہ مادہ پایا جاتا ہے. اس میں مارفین اور نکوٹین کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. تو پہلے اس کی جو عام ڈیفینیشن میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زیادہ تر اس کو چبایا بھی جاتا ہے، مطلب جن علاقوں میں ان کی کاشت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے پودوں سے جو حاصل کیا جاتا ہے لیبارٹری پیداوار ایکوگنائن، ٹھیک ہے، تو یہ ٹروفین الکلائڈز یہ اس کی پیداوار ہوگی کوکا ڈرائیویٹیوز، یہ کہلائے گی. اور یہ جو ٹروفین الکلائڈز ہے اس کو بطور ایک قابو یافتہ مادہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قابو یافتہ مادہ کیا چیز ہے. یہ یاد رکھیں، اس قانون میں آپ کو 3 الفاظ بار بار سننے کو ملیں گے جس کی وضاحت میں انشاءاللہ آگے کروں گا.
اس میں آپ کو سننے کو یہ بات ملے گی، خواب آور دوا، ذہن پر اثر انداز ہونے والے مادے، اور تیسری بات ہوگی کنٹرول سبسٹانسز، جس کو اردو میں قابو یافتہ مادہ کہتے ہیں۔ یہ تین چیزیں آپ کو بار بار ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو خواب آور دوا سے میڈیسن مراد ہے، نشاور میڈیسن۔ ذہن پر اثر انداز کرنے والے مادوں سے دیگر جتنی بھی منشیات ہے، وہ چرس ہے، افیم ہے، ہیروئن ہے، کوکین ہے، مارفین ہے، ڈائی مارفین ہے، وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں وہ اس میں کی تعریف میں آ جاتی ہے۔ اب بات رہ جاتی ہے قابو یافتہ مادہ۔ قابو یافتہ مادہ کیا چیز ہے؟ یہ کنٹرول سبسٹانسز اس کو کہتے ہیں، کسی دوسرے مادے کے ساتھ اس کو ملا کر اس سے نشاور چیز بنائی جاتی ہے۔ بذات خود یہ اتنا پاورفل نہیں ہوتا، مطلب جس طرح یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو الکلائڈز ہوتے ہیں کوکا کے پتوں سے حاصل کیے جاتے ہیں، تو اس کی جو مین وجہ ہے اس میں یہ ذائقہ دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ بذات خود اتنی کوئی خاص اثر نہیں ہوتا، لیکن یہ اگر کسی چیز کے ساتھ بطور کنٹرول سبسٹانسز استعمال کیے جائے تو پھر یہ اس سے نشاور چیز بن جاتی ہے۔ تو یہ نشاور چیز کنٹرول سبسٹانسز میں ہر چیز آ جاتی ہے، رنگ آ جاتا ہے، خوشبودار بنانے کے لیے کوئی ذائقہ استعمال کیا جائے وہ آ جاتا ہے، پانی استعمال کیا جائے وہ آ جاتا ہے، تمام یہ پھر وہ انشاءاللہ آخر میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہ چیز جس کو کوکائن کہتے ہیں، پتوں سے حاصل ہونے والا مادہ، یہ بھی کوکا کی تعریف میں، کوکا کی پیداوار کی تعریف میں شامل ہے۔ اب اس کے بعد دیگر چیزیں، پروڈکٹس، جیسے خاص طور پر مراد ہے کہ اگر ایسی کوئی پروڈکٹس تیار کی جاتی ہے جس میں 0.1% کوکین، اس سے زیادہ کوکین ہو، 0.1% سے زیادہ کیا ہو، کوکین ہو، ایسی مصنوعات ہے، تو وہ بھی کوکا کی پیداوار کہلائے گی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں 99.9% یہ دیگر کنٹرول سبسٹانسز ہو، قابو یافتہ مادے ہو، جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس میں کوئی رنگدار چیز ڈالی گئی ہے، کوئی خوشبودار بنانے کے لیے مادہ ہے، پانی ہے، کوئی اور چیز ہے، تو یہ تمام کتنی ہو، 99.9%، اور یہ 0.1% اس سے زیادہ کیس میں کوکین ہو، تو پھر یہ کوکا کی پیداوار کی تعریف میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوکا کی پیداوار ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آ جاتے ہیں افیم کی پیداوار۔ افیم کی پیداوار میں جیسا میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ افیم زیادہ تر میڈیسن میں استعمال کیا جاتا ہے، بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پہلی نمبر پر ہے کہ وہ افیم جو طبی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے، میڈیسن میں، تو وہ افیم کہلائے گی، افیم کی ساری پیداوار کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر کسی دیسی طریقے کے ذریعے افیم کو اس طرح کاٹ کر ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کو حقے کے ذریعے پیا جائے، سگریٹ کے ذریعے، سگار کے ذریعے پیا جائے، تو وہ بھی افیم ہی کی پیداوار کہلائے گی۔ اچھا، اس کے بعد مارفین ہے۔ مارفین یہ اصل شکل کہلاتی ہے افیم کی، بالکل خالص جو افیم کی خالص شکل ہے وہ مارفین کہلاتی ہے، جس کے فارمولہ ہے C17H19NO3، ٹھیک ہے، یہ اس کا فارمولہ ہے، یہ اصل شکل میں مارفین ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو پھر جو دوسری کیٹیگری پر چیز ہے اس کو ڈایامارفین یا ہم ہیروئن کے نام سے جانتے ہیں، جس کا فارمولہ C21H23NO5، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر اس کے بعد مارفین اصل حالت ہے، پھر اس کے بعد ڈایامارفین جس کو ہیروئن بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی افیم کی پیداوار کہلاتی ہے۔ اور اس کے بعد ایسی پروڈکٹس، ایسی دیگر چیزیں جس میں 0.2% سے زیادہ مارفین ہو یا ڈایامارفین ہو، تو ایسی مصنوعات، ایسی چیزیں، ایسے آمیزیں، ایسے محلولیں جتنی بھی ہوں گے وہ افیم کی پیداوار کہلائیں گی۔ تو یہ آج ہم نے افیم ڈسکس کیا، اس کی جو ڈیفینیشن ہے لیگلی، پھر اس کے بعد کوکا ڈیرائیویٹیوز، کوکا کی پیداوار، پھر اس کے بعد افیم کی پیداوار، افیم ڈیرائیویٹیوز، اور جو بنگ کی ڈیرائیویٹیوز ہے وہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بنگ سے اس کی پیداوار سے کیا کیا چیزیں مراد ہے، جو اس کی خام شکل یا صاف شکل میں جو اس کی رال کشید کی جاتی ہے
تو وہ بنگ کی پیداوار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو بنگ کے پودے کا آخری پل ہے جس سے اوپر پرمنٹ پتے وغیرہ نہیں نکلتے، تو اگر اس کو کشید نہ کیا گیا ہو، اس سے اگر وہ رال علیحدہ نہ کی گئی ہو تو وہ بھی بنگ کی پیداوار ہے۔ یا کوئی ایسی آمیزہ، کوئی ایسا محلول جس میں مطلب کوئی اور طریقے سے بنگ کو اس میں چینج کیا جائے، جس طرح ٹھنڈائی لوگ بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ پھر بنگ کی ڈیراویٹیوز ایک قسم کی کہلاتی ہے۔ تو یہ اہم تعریفات تھیں، افیم ڈیراویٹیوز، بنگ کی پیداوار اور کوکا ڈیراویٹیوز۔ امید ہے آپ کو اس پر سمجھ آ گئی ہوگی، اور اسی پر پھر چل کر ہم آگے اس قانون کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہ تعریفات بہت اہم ہیں، اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے تاکہ آپ کو آگے پھر انتہائی آسان ہوگی۔ پھر مطلب آگے ہم جائیں گے تو صرف سیکشنز آپ لا ہوں گے اور پھر اس کی سزائیں ہوں گی، پھر اس میں مزید کوئی اتنی پیچیدگی کی بات وہ نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور اپنے دعا میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔